سعودی وزیر خارجہ کی ایران، پاکستان اور ترک وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں۔ شہزادہ فیصل نے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات میں خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں اور غزہ پر بمباری کے دوران شہریوں کے تحفظ پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اسرائیل کے فلسطینی اسپتال پر حملے کی عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد بحال کی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب۔ امریکہ کی منافقت، اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی مخالفت، برازیل کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ انسانی حقوق کا چیمپئن بننے کی ناکام کوشش، صدر جو بائیڈن نے اسرائیل سے غزہ کے لیے امداد نہ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ نتن یاہو حکومت نے غزہ میں مصر سے آنے والی امداد کو نہ روکنے کا عندیہ دے دیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق کھانا، پانی اور ادویات کی فراہمی صرف جنوبی غزہ میں ہوگی۔ OIC کا جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ، غزہ کے اسپتال پر حملے کی مذمت، فوری جنگ بندی کرائی جائے۔ فلسطین کی صورتحال پر جدہ میں OIC کا ہنگامی اجلاس، اسرائیل کو تیل کی فراہمی بند اور پابندیاں لگائی جائیں۔ مسلم ممالک اسرائیلی سفیروں کو ملک بدر کرے، ایران نے تجاویز پیش کر دی۔ نگران وزیر اعظم کی اسرائیل کے اسپتال عملے کی شدید مذمت، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا عالمی برادری اسرائیل کو بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام سے روکے۔ دوسری جانب سفارتی محاذ پر چین میں موجود انوار الحق کاکڑ کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے ملاقات، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمیت کئی اہم رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں، دو طرفہ امور پر بات چیت۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری پر جمائمہ گولڈ سمتھ بھی بول پڑیں۔ اپنے ٹویٹ میں جمائمہ گولڈ سمتھ کا کہنا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچوں کو ہلاک یا معذور کرنے سے نہ یرغمالی بچ سکتے ہیں، نہ ہی امن قائم ہوگا۔ غزہ پر بمباری مزید دہشت گردی لائے گی۔ جب تک پاکستان ہے تب تک فلسطین کی عوام اکیلے نہیں ہو سکتے، بلاول بھٹو زرداری نے کہا۔ مشکل کے وقت میں فلسطینیوں کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ پیپلز پارٹی اور فلسطین کی جدوجہد کا ایک پرانا رشتہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان بار کونسل کا فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ اعلامیے میں اقوام متحدہ سے فلسطین کے درینہ تنازع کے پرامن اور منصفانہ حل کا مطالبہ۔ نواز شریف دبئی پہنچ گئے، 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو سرنڈر، پھر لاہور جائیں گے۔ نون لیگی قائد کا علامہ اقبال ایئرپورٹ پر شہباز شریف اور اسحاق ڈار استقبال کریں گے۔ لاہور میں سیاسی پاور شو کی تیاریاں عروج پر، 60 فٹ اونچے اور 120 فٹ چوڑے سٹیج کا 75% کا مکمل۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں لائٹیں نصب کر دی گئی۔ کراچی سے قافلہ لاہور لانے کے لیے اسپیشل ٹرین بھی تیار، 20 اکتوبر کو کراچی سٹی اسٹیشن سے روانہ ہوگی۔ اسپیشل ٹرین کو نون لیگی قائد کے خیر مقدمی بینر سے سجا دیا گیا، مختلف شہروں میں استقبال کیا جائے گا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا کاؤنٹ ڈاؤن، حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز پہ نیب کو نوٹس جاری، اسلام آباد ہائی کورٹ کی نیب پروسیکیوٹر کو آج دلائل دینے کی ہدایت۔ مادر وطن کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر، پاکستان کا ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ، سسٹم کے مختلف ذیلی پہلوؤں کو جانچا، ڈیزائن، تکنیکی پیرامیٹرز،
کارکردگی کا مشاہدہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق میزائل سسٹم دفاعی اور اسٹریٹجک صلاحیت کا اہم عنصر ہے۔ تجربے کا مقصد کم از کم دفاعی صلاحیت کے پہلوؤں کا اعادہ کرنا تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی میزائل تجربے پر مبارکباد۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبوں کو مزید بڑھانے کا اعلان۔ چین کے 28 ملکوں اور خطوں کے ساتھ 21 آزادانہ تجارتی معاہدوں پر دستخط۔ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں چینی صدر نے کہا، مجموعی درآمدات اور برآمدات کا حجم 19.1 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکا۔ ترقی پذیر ملکوں کے لیے نئی اقتصادی راہداری کا قیام ترجیح ہے۔ روشن مستقبل کے لیے اجتماعی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ پوری دنیا میں بلاک کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں۔ آئندہ سال حج پر 28 کروڑ ڈالرز خرچ ہوں گے۔ وزارت مذہبی امور نے بتا دیا، اسپانسرشپ اسکیم میں شمولیت کے لیے پاکستانی پاسپورٹ لازمی ہوگا۔ حج اخراجات کی رقم ڈالرز میں وصول کی جائے گی۔ 2024 کے حج کے لیے پاکستان کا حج کوٹا 1,79,210 ہے۔ حج پالیسی 2024 منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیج دی گئی۔ مرید کے ڈبن پورہ میں 2 سالہ بچے کے قتل کا ڈراپ سین۔ بڑی بہن قاتلہ نکلی، ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ عائشہ نے حسد میں چھوٹی بہن کو قتل کر کے لاش پیٹی میں چھپا دی۔